اللہ فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم راضی رہو، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو صحابہ کو دیا نا اس پر تم راضی رہو۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ منافق محبوب کے صحابہ کے ساتھ حسد کرنے سے باز آ جائیں تو ان بھلا، ان کا بھلا، ان کا اپنا بھلا ہے۔ وَإِن يَتَمَنَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن اللہ فرماتا ہے منافقوں خبردار خبردار، اگر تم نے میرے محبوب کے صحابہ سے منہ موڑا، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی تکلیفوں والا عذاب دے گا، ان کو جو صحابہ سے منہ موڑے گا۔ اب بتائیے ہم صحابہ کو مانتے ہیں یا صحابہ سے منہ موڑتے ہیں؟ بتائیے یا اللہ یہ کہتے ہیں صرف 4 جنتیں، تو مزید بیان فرما دے۔ آیت تھکنا نہیں ہے، قرآن سن کے یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل کرنے والے سبقت کرنے والے ہیں کون؟ مہاجر اور انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، ان کی مہاجرین کی اور انصار کی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اللہ مہاجرین سے، اللہ انصار سے، اللہ مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والوں سے، یعنی جو ان کو ماننے والا ہے ان سے اللہ، ہم سنیوں سے اللہ انشاءاللہ، ہم سنیوں سے اللہ، ابو بکر سے اللہ، عمر سے اللہ، یار جس سے اللہ راضی ہو اس سے کوئی کالا ناراض بھی ہو جائے تو ابو بکر کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آتا، جن سے اللہ راضی ہو کوئی اور ناراض ہوتا رہے تو ہو، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ توبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، 11واں پارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ چاہے مہاجر چاہے انصار چاہے ان کے بعد ان کے پیچھے چلنے والے، سارے کے سارے وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ صحابہ جنتی بھی ہیں اور ان سے اللہ راضی بھی ہے۔ توجہ ہے، بس 1-2 آیتیں سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یار ادھر والے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا کس پر؟ علی النبی، اپنے نبی کی طرف، والمہاجرین، مہاجرین کی طرف۔ مہاجر کن کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، اللہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ والانصار، انصار کی طرف بھی اللہ رحمت سے متوجہ ہوا، اللہ کی رحمت ان کی طرف توجہ فرمائی۔ اب سنیے وہ 26ویں پارے کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نکالی، اللہ نے فرمایا تھا نا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور سرکار کے دیگر صحابہ
اتنی آہستہ آواز میں سرکار کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے کہ سرکار کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، بڑا آہستہ یوں عرض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے محبوب کے وہ صحابہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز آہستہ کرتے ہیں، وہ صحابہ جو آواز آہستہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا گستاخی نہ کرنا، مصطفیٰ نے بھی ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، اللہ نے دو ہمارے وزیر آسمانوں میں بنائے، دو زمینوں میں بنائے، دو آسمانوں میں دو زمینوں میں۔ آقا آسمانوں میں فرمایا جبرائیل اور میکائیل، زمین میں فرمایا ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر اور قاری راسک صاحب، آپ جائیں چھٹی پر، آپ کسی بچے کو منیٹر بنا کے چلا جائیں، آپ کے شاگرد کو گالیاں نکالے، برا بلا گئے، کافر مرتد کہے، آپ کو اچھا لگے؟ تو جو سرکار کے وزیروں کے بارے میں بک بک کرے، سرکار کو اچھا لگے گا؟ اور خبردار ابو بکر صدیق کے بارے میں کبھی ٹنگ ٹنگ نہ کرنا لوگوں کی باتوں میں آ کر ہے، بلکہ یہی کہنا ان جیسا اس امت کے اندر اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں۔ اور ہاں، کیونکہ آج کل لوگ نیٹ کے اوپر آ کر، میں مجبور ہو کر یہ کھری کھری باتیں کرنے لگوں آپ کے سامنے، نیٹ کے اوپر آ کر لوگ بکواسی کر رہے ہیں، ابو بکر جہنمی، عمر جہنمی۔ اس کتاب کے اندر میں نے آپ کو حوالے سنائے، کہا جہنم کے 7 دروازے، ایک دروازے سے ابو بکر نے جہنم میں جانا ہے، ایک سے عمر نے جہنم میں جانا ہے۔ اگر یہ اہل سنت و جماعت لطف آباد والے میرے اوپر بھروسہ کریں، اعتماد کا اظہار کریں، اس کیمرے کی مدد سے آج دنیا جہاں کے اندر جتنے بھی شیعہ ہیں سب کو میں صحابہ کے ایمان کے بارے میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر اسلام آباد جب میں کوثر کے اندر بلاؤ گے، وہاں آ کر قرآن پڑھ کے محبوب کے صحابہ کو سچا ثابت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دے، کبھی گالی نہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے تم کہہ دینا کہ جو محمد کے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابو بکر کو جو گالی دے اس پر اللہ کی، یار ایسا بولتے ہو، جو ابو بکر کو گالی دے اس پر اللہ کی، خدا کی قسم ہم نے، تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اگر تم لوگ بک بک نہ کرتے تو ہم کبھی کھری باتیں نہ کرنے پر مجبور ہوتے، لیکن آج دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں ابو بکر حق پر، عمر حق پر، محبوب کا جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو محبوب کا صحابی بن گیا وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ اب
اب آپ بتائیے میرے دوستوں کو، ایک طرف ہے اللہ کا قرآن اور ایک طرف ہیں یہ لوگ، کس کی بات ماننی ہے؟ تو پھر ان کے ماتموں میں جانا، ان کے ماتم دیکھنا، ان کے دوہے سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، سب کچھ غلط ہے۔ کبھی بھی بد مذہب کی صحبت نہ اختیار کریں۔ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے یہی غلط کر دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دیوبندی، وہابی، شیعہ سارے جھوٹے، خدا کی قسم صرف اہل سنت کا مذہب ہے۔ جس کا دل چاہے ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کی حقانیت پر میچ ڈال کے دیکھ لے، دنیا یاد کرے گی جا اپنے مذہب کی حقانیت پر اتنا یقین ہے، اگر کوئی شیعہ چوک کے اندر آگ لگائے اور کہے صحابہ سچے ہیں تو آگ کے اندر جاؤ، خدا کی قسم آگ کے اندر کودنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم ہر میدان میں، ہر پہلو پر جس رنگ کے اندر آؤ گے، خدا کی قسم تمہیں جھوٹا کر دیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ استطاعت ہے سامنا کرنے کی تو آئیں، مگر میں یہ قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، اپنا غلط عقیدہ چھوڑ قرآن کے دامن کو پکڑ لیں، قرآن کا دامن پکڑ لیں۔ اصل میں یہ لوگ قرآن کی باتیں اس لیے مانتے کہ ان کے نزدیک قرآن بھی صحیح نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ امام مہدی آئیں گے، 70 گز کا قرآن آئیں گے۔ کتنے گز؟ بولیے۔ علی نے قرآن لکھا، ابو بکر عمر نے بھی لکھا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا، علی نے صحیح لکھا۔ علی لے کر گئے، کہا یہ قرآن ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے۔ علی نے چھپا دیا، امام مہدی لے کر آئیں گے 70 گز کا قرآن کا، یہ عقیدہ ہے۔ اور قرآن تم نے نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں بار بار معذرت چاہتا ہوں، ایک بات اور سن لیں پھر اجازت۔ میں آ رہا تھا سفر میں، ایک دفعہ دنیا پر سے راستے میں ایک باپو جی مل گئے، تو میں نے ان سے پوچھا یار قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا؟ کہنے کا سیدھی بات ہے، قرآن کے 40 پارے تھے، 10 رہ گئے، 10 حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔ میں نے کہا بکری بڑی سمجھدار تھی، آخری 10 ہی کھائے، آپ کے اور کچھ نہیں کھایا۔ بکری بڑی سمجھدار تھی، آخری 10 ہی کھائے، کہیں اور سے نہیں کھایا۔ یہ اللہ کا قرآن میرے پاس موجود ہے، بالفرض اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے، قرآن ختم ہو جائے گا؟ اگر صرف 10 پارے ڈالے جائیں تو ختم ہو جائے گا؟ پھر کیسے کہہ دیا جی بکری کھا گئی تو قرآن کے اندر تبدیل ہے؟ پہلی بات کہانی مان گڑھ جھوٹ، کوئی ثابت کرے کہ یہ سچ ہے، غلط ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ چلو 40 میں 10 کے باقی 30 ٹھیک ہے؟ ہاں 30 ٹھیک ہے، پکی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے، پکا ہے نا بدلنا نہیں؟ ہاں 30 ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ، میں نے کہا حضرت علی کی بارگاہ میں کوئی بندہ جائے گا یا حضرت کی امانت ہے آپ کو قبول فرمائے؟ حضرت علی کہے ٹھیک ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ نہیں، مولا علی اللہ کے شعر ہے، سبحان اللہ، یہ وہ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ میں نے کہا مولا علی کی شان پر حق میں مانتا ہوں، کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ مولا علی کی شان زیادہ ہے یا سرکار کی شان زیادہ ہے؟ بولیے، سرکار کی شان زیادہ ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ سرکار کو امانت ہے یا رسول اللہ یہ امانت سنبھالے، کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں مار سکتا۔ میں نے کہا اچھا سرکار کی شان زیادہ ہے یا اللہ کی شان زیادہ ہے؟ میں نے کہا اللہ جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی دے کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے۔ اب وہ پتہ کیا آپ کا گھر کا آپ کہاں رہتے ہیں، یہ طرح طرح کی بات بس سن یہ وہ ساری باتیں ہوتی شروع کر دی۔ میں نے کہا نا ساری باتیں چھوڑ، پہلے آج مجھے بتا جس چیز کی حفاظت کی گارنٹی اللہ دے کوئی ڈنڈی مار